لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں۔ وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر۔ اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایسے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے۔ یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے، وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو کریے دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کروں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں۔ اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ
بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے، ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کرے، اور آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کر، کیا شان، فول وجہ، چلیے، اور آپ اتنے بے قرار تھے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں۔ تو ان کی بیگم بیمار تھیں تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگا بنی ہوئی ہیں، یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جائے تیاریاں آپ لوگ۔ تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے اثر ہو گئے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں۔ ہم کہا چلو۔ اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی، یا پہلے آکھ دیو تو یا بعد ہی آکھ دیو، یہ وچکارے چاکھن دا کی مطلب؟ یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی۔ کیونکہ عجیب لگتا ہے نا، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے، آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں، اور صحابہ میں کھلبلی بن جاتی، ایک ہی ہویا، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے، تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے، سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے۔ یہ امتحان، اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دی۔ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا، اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی۔ تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا، منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے، اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی۔ پہلی گل ہی نہ دی کی تھی، پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی، پہلی بات یہ ان کی کہ جو ہمارے جیسے ہیں۔ 2 نمبر یہ منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے۔ منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں، ان نیکی بھی کر لیندے ہیں، چنگا بھی کر لیندے ہیں، بیڑا بھی کر لیندے ہیں، تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وَمِنْهُمْ صَادِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے۔ جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے، ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں۔ میرے نبی ام عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے، پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھی، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے، اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا، تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا، تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں، اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے،
تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے گا. اچھا آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا. کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے گے. آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی. میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ. اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں. آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر. تو وسطا امتن وسطا ایک مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ. واسطہ واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. الى ہود اخاہم الى عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. الى ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. الى مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے. اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو. آج جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان. تم یہ کام کرو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد. واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع. احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے. تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ. تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر. میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے. ہوا، قل ہوا. اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا اللہ، اس کا نام ہے اللہ. اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا. اکیلا یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے. ہم آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن حبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصب بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن حول بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام.
वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त फमा तशा। हसन बिन साबित पे कुर्बान जाऊं, जो आपके सामने खड़े होकर ऐसे इशारा करके शेर पढ़ रहा है, उनसे बड़ा खुशकिस्मत कोई शायद नहीं। अल्लाह का नबी उनके लिए मिंबर बिछाते थे, किसी अबू बकर के लिए मिंबर नहीं बिछाया, उमर उस्मान अली के लिए नहीं बिछाया, हसन के लिए मिंबर बिछाते, कहते बैठो और अब अपने नबी की तारीफ करो। फिर वो आपको इशारा करके कहते थे वह अहसन मिन, आप जैसे हुस्न वाला मेरी आंख ने नहीं देखा, आप जैसे आली नसब वाला किसी माँ ने नहीं जाना, आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, जैसा कि आप इस तरह पैदा हुए जैसे आपने अपने आप को खुद चाहा हो। ये मिसरा आपकी शान में क़यामत तक कोई और नहीं कह सके, ये इतना बड़ा मिसरा है। एक बड़ी फारसी की रुबाई है, बलगल ओला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमाली हसनत जमी व फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये शेख सादी रहमतुल्लाह उनकी है। उन्होंने 3 जुमले तो ज़हन में आ गए, बलगल ओला बेकमालिही, सारे कमाल पीछे रह गए और अब कमाल से भी ऊपर चले गए। कशफत दुजा बेजमालिही, सूरज की ज़रूरत नहीं है, आपके चेहरे के नूर से पूरी दुनिया के अंधेरे ख़त्म हो सकते। हसनत जमील व खसालिही, मैं आपकी क्या क्या सिफत बयान करूं, आप अपनी सिफात में इतने हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। चौथा मिसरा नहीं लगा, सारा दिन सोचते रहे, मिसरा नहीं लगा। रात को सोए, अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई, फरमाया सादी किस सोच में हो? कहा या रसूल अल्लाह आपकी शान में कुछ कहा है, रुबाई पूरी नहीं हो रही। आपने कहा क्या कहा है? कहा जी मैंने कहा है बलगल ओला बिकमालिही कशफत दुजा बिशमालिही हसनत जमी व क़सादिही। आगे लग नहीं रहा, आपने फरमाया तो कहो ना सल्लु अलैहि व आलिही, कहो ही। कैसे बयान करूं मैं अपने नबी, कौन बयान कर सकता? तो अल्लाह ने कहा इनसे कहो अहद, अकेला है। अच्छा, वो अकेला गुजारा कैसे करता है? तो कुरान में एक लफ्ज़ आया है जो सिर्फ एक दफ़ा है पूरे कुरान, सारे कुरान में अल्फाज का तकरार है, एक लफ्ज़ ऐसा बोलने लगा जो सिर्फ एक दफ़ा आया है। इनसे कहो गुजारा इसलिए होता है कि अल्लाहु समद, समद का लफ्ज़ एक दफ़ा है पूरे कुरान में, एक दफ़ा है कि मैं वो हूँ जिससे किसी की हाजत नहीं, मैं वो हूँ जिसके सब मोहताज हैं। दोस्तों, मौलाना तारिक जमील साहब के नए और पुराने बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम बाय वक़ार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून फ़अन्ना तुफ़कून फ़अन्ना तुसहरून अफ़ला ततफ़क्करून अफ़ला तअक़िलून। किस तरह कुरान पुकार पुकार के कह रहा है कोई खोपड़ा इस्तेमाल करो, देखो अल्लाह की कुदरतें। बारिश का हर कतरा पुकारता है अल्लाह है, बिजली की हर चमक कहती है अल्लाह है, बादल की हर गरज कहती है अल्लाह है, बादलों के परे ऐसे जमघटे गुबार बादल कहते हैं अल्लाह है, पहाड़ कहते हैं अल्लाह है, हिरन का नाफा कहता है अल्लाह है, मक्खी का शहद कहता है कि अल्लाह है, सांप के मुंह का जहर कहता है कि अल्लाह है, शेर की धाड़ बताती है कि अल्लाह है, समंदर की मौजें बताती हैं कि अल्लाह है, दरियाओं की रवानी बताती है कि अल्लाह है, चश्मों का झरनों का गिरना और पत्थरों से टकराकर एक नगमे की आवाज़ पैदा करना बताता है कि अल्लाह है।
اور ندی نالوں کا پہاڑوں میں سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جانا، اور پہاڑ پتھروں سے ٹکر کھا کے شور مچانا اور بلبلے اڑانا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ سمندر کے اوپر بننے والے بلبلے کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے، میرے سانس کا تار جڑا ہوا ہے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، میری آنکھ کا نور کہتا ہے کہ اللہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کہہ رہی ہے اللہ ہے، چاند تارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، سورج سیارے پکار رہے ہیں اللہ ہے، دوسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، کہکشائیں کہتی ہیں اللہ ہے، فرشتے پکارتے ہیں اللہ ہے، تیسرا آسمان پکارتا ہے اللہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں پکار رہے ہیں اللہ ہے، کرسی پکارتی ہے اللہ ہے، عرش پکارتا ہے اللہ ہے، جنت کہتی ہے اللہ ہے، جہنم کہتی ہے اللہ ہے، تیرا اپنا وجود کہتا ہے اللہ ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے پاگل اور سب سے بڑے بے وقوف انسان وہ ہیں جو اس اللہ کا انکار کرتے ہیں جو ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے، اس اللہ کا انکار۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی؟ وہ اس کے شریک بنا دیا، عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے، اور عزیر کو بیٹا بنا دیا یہودیوں نے، قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اللہ کہتا ہے لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اوپر میرا کوئی ہے نہ نیچے، نہ باپ ہوں نہ بیٹا ہوں، تو کیسا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کیسا ہے تو تب بتاؤں کہ میری کوئی مثال ہو، میری تو مثال ہی کوئی نہیں۔ یار خچر کیوں ہی ہوتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں گھوڑا ویکھے ہی جی ہاں خچر گھوڑے جے ہوتا ہے، اچھا اب وڈا کھوتا ویکھے ہی کہ جی خچر وڈے کھوتے جے ہوتا ہے، تو مثال سے چیز سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میری مثال ہی کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، تو میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کیسا ہوں؟ میں تو اپنی قدرتیں بتاؤں گا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، مولانا عمر صاحب کا شعر یاد آتا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بچوں، یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ سے ملانے والا کام نہیں ہے، یہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ صوفی نہ شبد صافی تا در نہ کشد جامع، بسیار صفت باید تا پختہ شبد خامے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کتاباں پڑھ کے کوئی نہیں تسی بنتے اللہ والے، یہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ صحابہ کتابوں سے نہیں بنے، صحبت سے بنے۔ صحابی کبھی سنا ہے صحابی کے ساتھ کوئی حضرت علامہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، وہ میں نے ایڈی چڑھ لگی، شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، یعنی اجمی تکلف نے مار کے رکھ دیا ہے۔ یا ابا بکر یا خلیفۃ رسول اللہ یا امیر المومنین، اور چھڑو یا رسول اللہ، کیف انتا، انتا کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ یا تو؟ ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایکم محمد زمام بن ثعلبہ، لمبے بال، تم میں محمد کون ہے؟ ایکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ آپ نے کہا لبیک میں ہوں۔ عرب میں تکلف نہیں، اب تو عرب میں بھی تکلف آ گیا نا اجمی کی وجہ سے، عرب تکلف سے پاک تھے۔ جیسا پیغام اقبال نے دیا ویسا تو ان کا نہیں ہے، لیکن ہے اس سرائکی کی بلاغت کی انتہا ہے۔ وہ تم مولویوں کو کہہ رہے ہیں، تو تسی مولوی ہو نہیں، کہو گے ہوئے میں 6 جماعت کا پاس ہوں، بتاتے ہیں نا۔ خواجہ صاحب فرما رہے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، حسین بن منصور حلاج جنہوں نے انا الحق کہا، علماء سمجھے نہیں اور ان کو اس بے دردی سے مارا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، بوٹیاں ادھیڑی، اور زندہ کو ان کی بوٹی بوٹی اتار، پھر ان کی میت کو آگ لگا دی، پھر اسے دریائے دجلہ میں پھینک دیا، جنازہ بھی نہیں پڑا۔ اور وہ جانتا تھا کہ میرا رب کون ہے، اور قتل کرنے والے بھی جانتے تھے، پر
جہاں حسین کی نظر پہنچی تھی۔ حسین بن منصور ایرانی تھے، عرب نہیں تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں سکھ ریت روش طریقہ منصوری نو، حسین بن منصور والا طریقہ سیکھ، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، وہ کہتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، وہ ہدایہ تو اور عقل خراب کر دیتی۔ وہ اجمی بزرگ تھے، ان کی تحریر عربیت والی نہیں ہے، وہ انہوں نے ازبکستانی زبان میں سوچا پھر اس کو عربی میں منتقل کیا، تو انتہائی رقیق عربی ہے۔ کہتے ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ۔ کفایہ پتہ کیا ہے؟ ہدایہ کو مرغینانی نے 60 جلدوں میں لکھا تھا اور اس کا نام تھا کفایہ۔ کفایہ ایک کفایہ ہے تو وقایہ کی بلا ہوئی۔ ہادی نہ سمجھ ہدایہ، کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایہ، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ یہاں اللہ کو لے آؤ، اللہ کو جستجو بناؤ، اللہ کو زندگی کا سفر بناؤ۔ یہ سفر کہیں نہیں، جنت میں جا کے بھی ختم نہیں ہوگا، باقی ہر سفر ختم ہوتا ہے، دلچسپی ختم ہو جاتی۔ کتنے سال روزے مری میں رکھے، اب مری والے بلاتے بھی ہیں تو ہم نہیں جاتے، یار کتنی واری لے جانا ہے، ویکھ لے تواڈے پہاڑ بس کرو۔ اور اللہ جتنا ڈھونڈو گے اتنا تجسس پڑے گا، جتنا پاؤ گے نا اتنا بے چینی بڑھے گی، چونکہ لامحدود ہے نا، لامحدود ہے۔ تو اللہ کے بن کے جیو، اللہ کے بن کے چلو، اللہ کے بن کے بیٹھو، اللہ کے بن کے بولو، اللہ کے بن کے کماؤ، اللہ کے بن کے سیکھو، اللہ کے بن کے سکھاؤ، اللہ کے بن کے جھکو، اللہ کے بن کے سر مٹی میں رکھو، تو اللہ تمہارا ہے، اللہ تمہارا ہے، تم کامیاب ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف عمر کو خلیفہ بنا رہے ہو، کیا جواب دو گے اللہ کو کہ اتنے سخت آدمی کو امیر بنا دیا؟ تو ابو بکر کیا کہنے لگے؟ اتخوفنی برب، تو عمر تو مجھے میرے رب سے ڈراتا ہے؟ انا اعلم بربی منکم، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں۔ لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ، صحابہ نے کہا اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اسلام کا نام مٹ جاتا۔ پھر 250 سال کے بعد ایک اور ہستی کے لیے یہ لفظ بولا گیا، لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ، اگر احمد بن حنبل کھڑے نہ ہوتے چٹان کی طرح اور بنو عباس کے کوڑے کھا کے جم کے نہ کھڑے ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا۔ قرآن مخلوق بنا دیا، کس کی برکت سے؟ منطق کی برکت سے۔ پہلا مامون عالم الحدیث، عالم القرآن، قرآن کا حافظ، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 30,000 حدیثیں یاد، بشر مریسی کے پھندے میں آ گیا اور یونان سے منطق کو منگوایا اور منطق کو عربی میں ترجمہ کروایا، اور سب سے پہلی برکت منطق نہ ہو تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اس سے قرآن سمجھ میں آئے؟ دکھ اور درد ہے اس جہالت پر کہ منطق 1975 میں میرا چلہ لگا تھا سوات میں، طلبہ کو مدرسوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی، طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے، ہر مسجد میں پورا مہینہ گزرا ہمارا، طلبہ اور صرف منطق کتاب سبق پڑھ کے آتے تھے اور شرح تہذیب کھول کے بیٹھے ہوتے تھے، یا عیسیٰ غوجی یا مرکا، منطق خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ بعض علماء نے جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے، سب نے نہیں لیکن بعض علماء یہاں تک گئے ہیں، اور حدیث بھی چلی گئی، قرآن بھی چلا گیا، منطق کی سیاہی نے مامون کے دل پہ سیاہی پھیر دی۔ تم آج کے دور میں کہتے ہو کہ منطق نہیں ہوگی تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹکر مارو دیوار میں جا کے۔ قرآن ہے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ذلك الكتاب لا ريب فيه تفصيص الكتاب لا ريب فيه إنه لقول فصل وما هو بالهزل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ قرآن انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے پر ہمارا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ہمارے ایمان کیوں نہیں بڑھتے؟ وہ تو بلاغت کی پہیلیاں ہیں، بلاغت کی اگر ادب اور بلاغت کو سیکھنا ہے تو قرآن پڑھو. سب الفاظ ثلاثی مجرد. رباعی کے کتنے الفاظ ہیں؟ 4-5. 7 آسان الفاظ الف لام سے لے کر والناس تک، کوئی پیچیدگی نہیں. یہ بلاغت ہے. یہ بلاغت نہیں کہ تم زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دو اور لوگوں کے اوپر سے بات چلی جائے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وزیر زراعت تھے. دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب کے نئے اور پرانے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام بائے وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. شکریہ. تو بیٹا اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. یبن آدم اطلبنی تجدنی، او میرا بندہ وہ میری تلاش میں آ. ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. یہ تو بنیاد میں نے بتائی ہے تقریباً ایک گھنٹہ. چونکہ بنیاد کے بغیر تو عمارت نہیں چلتی، تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے بغیر تو بات دین کی ہوتی نہیں ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یہ 2 بنیادیں ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ. آگے بولو. آپ نے کہا یا اللہ معراج پہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ وَأَوَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. کیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام جڑ گیا، کبھی جدا نہیں ہوگا. ایک افسر آتا ہے نا، اس کی پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، جب وہ تبدیل ہوتا ہے تیسری پلیٹ آ جاتی ہے. تو ایک کم 1,24,000 پلیٹیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگی. اور جب آئی میرے حبیب کی باری تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب وہ پلیٹیں میں اتارتا گیا، اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، قیامت تک یہ نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو یہ دیا ہے. اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. جادوگر کہنے لگے ہمارا کوئی اجر ہے اگر ہم غالب آ گئے. نعم انکم اذا لمن المقربین. اے نہیں آگا سونا دے گا، چاندی دے گا، ہیرے دے گا، جواہرات دے گا، نہیں تم میرے مقرب بن جاؤ گے. اللہ اے یوں کلمے کو جوڑ کر کہا میرے حبیب آپ میرے مقرب بن گئے. قیامت کا دھماکہ بھی کلمے کو نہیں توڑ سکتا. اللہ کوئی نقطہ ہے؟ بولو. محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ نہیں. اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اللہ نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور احمد لگا دو تو احمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. اللہ نے ایسے توازن سے کلمہ جوڑا، اس لیے کلمہ بس اتنا ہی ہے. اس سے آگے کوئی کلمہ بڑھائے گا تو بے وزن ہو جائے گا، گھٹ ود ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والنجم اذا ہوا. اپنے نبی کی نعت خوانی کرو، میں بھی نعت پڑھوں.
جیسے یہ پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ یہ گانوں کی طرز پر نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب 1960 اور 71 اس کے گانے آج بھی میرے ذہن میں ہیں، چونکہ میں گلوکار تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد ہیں۔ اس کے بعد کی طرزیں نہ میں نے سنی نہ مجھے پتہ ہے۔ کوئی بھی نعت خواں 60-71 کے درمیان سر لگاتا ہے، میں کہتا ہے فلانے گانا گا رہے ہیں، تو یہ نعت رسول ہے یا گستاخی رسول ہے؟ ہمیں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے۔ وہ سب سے بڑا خیر، اس میں تو دیوبندی بھی شامل ہیں، بریلوی بھی شامل ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سب گانوں کی طرز پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، سنو اپنے رب کی نعت خوانی، سنو اپنے رب کی نعت خوانی۔ اپنے حبیب کی کیسے نعت پڑھتا ہے؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ میرا رب نعت پڑھ رہا ہے اپنے حبیب کی، ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فکبر وثیابك فطہر والرجز فاہجر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ میرا نبی ہے۔ اللہ رسول کو پہچانو تو آپ عالم ہیں، کتابوں کو پہچانو تو لوگ تمہیں مولوی کہیں گے، اللہ کے ہاں تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ کے ہاں وہ علم والا ہے جس نے اللہ کو پہچانا، جیسے ابو بکر نے کہا تخوفنی بربی، عمر تو مجھے اللہ سے ڈراتا ہے، انا اعلم بربی منکم، میں اپنے رب کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں تک تم نہیں جا سکتے، وہاں تو صحبت رسول ہے، لیکن نیت تو کرو، سفر تو شروع کرو۔ یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا تمہارے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی دنیا کا شعبہ ہے یا کوئی دین کا شعبہ ہے، جو سارے شعبے دین ہیں، اگر اس میں دو ہستیاں موجود ہیں، ایک اللہ ایک اس کا رسول، تو کھوتا ریڑھی چلانا بھی دین ہے، اور ریڑھی پہ سودا بیچنا بھی دین ہے، چھابڑی لگانا بھی دین ہے، ہوٹل چلانا بھی دین ہے، مل چلانا بھی دین ہے، اگر اس میں اللہ اس کا رسول ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو مدرسہ بھی بے دینی ہے، تبلیغ بھی بے دینی ہے، اور خانقاہ بھی بے دینی ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ اللہ نہیں تو کچھ نہیں، میرا نبی نہیں تو کچھ نہیں۔ زندگی موٹر وے نہیں ہے، ایسے ایسے موڑ ہیں، زگ زیگ ہے، کھڈے ہیں، سیدھا راستہ نہیں ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مشاکل ہیں۔ ایک کام سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، معاف کرنا سیکھ لو، معافی مانگنا سیکھ لو، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جگہ پاؤ گے جب بڑے بڑے علم والے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ایک واقعہ سنا، میرے نبی وجہ کائنات، اور سب سے زیادہ دکھ آپ نے پایا، اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ بہ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف بہ احد۔ وہ جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ حضرت عائشہ
آپ کی محبوبہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک۔ یا اللہ یہ میری بیویاں ہیں، میں ان میں برابر انصاف کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ میں نہیں، میرے دل میں عائشہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، وہ عائشہ ہے۔ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، چونکہ صحابہ حضرت عائشہ کی باری میں ہدیہ دیتے تھے اور باقی بیویوں کی باری میں ہدیہ نہیں دیتے تھے، تو وہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سوکنوں میں 100 کن پتہ کسے کہتے ہیں؟ کبھی لوہار کے پاس بیٹھو اور اسے چھری تیز کرتے دیکھو تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے سرخ ذرے لوہے کے نکلتے ہیں، نوکیلے، ان کو کہتے ہیں کن۔ وہ ایک پڑ جائے نا تو آنکھ جل اٹھتی ہے، اور اگر وہ 100 اکٹھے ہو جائیں تو کیا حال ہوگا جسم کا؟ دوسری بیوی کو کہتے ہیں 100 کن، 100 لوہے کے گرم ذروں والی۔ بشر ہے، 2 گروہ تھے، وہ سب کو شکایت ہو کہ عائشہ کے باری میں ہدیے آتے ہیں، ہماری باری میں ہدیے نہیں آتے ہیں۔ فاطمہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوب ہو، آپ جا کے ہماری سفارش کرو۔ تو حضرت فاطمہ آئیں اور کیا دیکھا، اللہ اور عائشہ اور اللہ کے نبی ایک ہی چادر میں لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی لحاف۔ تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات ابن ابی قحافہ کی شکایت کر رہی ہیں۔ اس لفظ میں بھی شکایت چھپی ہوئی ہے، ابنت ابی بکر نہیں کہا، غور کرنا، ابن ابی قحافہ۔ تھوڑا تونک ہماری تونک سمجھتے ہو؟ طنز شکایت کرتی ہیں کا کیا آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ نہیں پوچھا کیا شکایت کرتے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو یہ پسند ہے کہ جس سے آپ کا باپ پیار کرے آپ بھی اس سے پیار کریں؟ کہا جی ابا جان، کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ تو حضرت فاطمہ منہ لپیٹ کے واپس چلے گئی، کہنے لگے جاؤ بھائیو اپنا مقدمہ آپ لڑو، میرے واسطہ کوئی نہیں۔ لقمے بنا کے کھلاتے ہیں، عائشہ دوڑ لگائیں، کیا لاڈ کی ہیں، جہاد کا سفر، سب کو آگے بھیج کے کہنے لگے عائشہ دوڑ لگائیں، ان کا لگائیں۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، کچھ سال گزر گئے، پھر کہا صحابہ سے آگے چلے جاؤ، چلے گئے، عائشہ دوڑ لگائیں، یہ میرے نبی نہیں کہہ رہے ہیں، بیگم نہیں کہہ رہی، نبی کہہ رہے ہیں، وہ تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں، ہم مولانا ہیں، ہم سے ادب سے بات کرو، ہاں ہم تمہارے شوہر نامدار ہیں، تمہیں پتہ ہے ہم دین والے ہیں، تو ہمارے سامنے گستاخی مت کرو، ایک کام نہیں چلنا۔ اگلی کان پھاتے تھے، او جمنا باہر۔ فرمایا میں موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، کہا عائشہ حاضر بتل کا، آج تو میں برابر ہو گئے، اتنا پیار۔ تو آپ کا سینہ مٹھی میں آ گیا، دل مٹھی میں آ گیا، آپ کے رویے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں دیکھوں اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہ آئے وجہ کیا ہے۔ میں تھوڑا بیمار تھی تو پہلے میرے پاس بیٹھ کے میرا حال پوچھتے تھے، اب دور سے کھڑے ہو کر کہتے کئی فتیح کی، اس کا کیا حال ہے؟ اس سے میرے اور چھریاں چلتی تھیں، تو میں نے سوچا ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، وہاں پتہ کرتی ہوں کہ قصہ کیا ہے۔ اور مدینے میں یہ افواہ پھیلی ہوئی، اس میں 3 مخلص صحابہ بھی پھنس گئے، حسان بن ثابت، مصعب بن اسعد اور حمنہ بنت جہش، اور پھیلانے والا عبداللہ بن ابی۔ گھر پہنچی، رات کو نکلی باہر حاجت کے لیے، حضرت مصعب کی والدہ ساتھ ہے، یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، دونوں طرح کا ہے۔ حضرت مصعب کو ٹھوکر لگی، کہنے لگی تائس مصعب، ہلاک ہو جائے مصعب۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ارے مصعب وہ تیرا بیٹا اور بدری صحابی، اور تو اس کو بددعا دے رہی ہے؟ کہ بیٹی تجھے پتہ نہیں وہ کیا بولتا پھر رہا ہے؟ کہ کیا بولتا پھر رہا ہے؟ کہ وہ آپ پہ بدکاری کا الزام لگا رہا ہے۔ مجھے لگا آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، اور میں دوڑتی ہوئی آئی گھر، اور آ کر اپنی ماں کو جھنجھوڑا، اماں یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تو کہا ہاں بیٹی تو سچ سن رہی ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اوپر چوبارے پہ قرآن پڑھ رہے تھے،
انہوں نے چیخ کی آواز سنی، نیچے آئے، کہا عائشہ کو کیا ہوا؟ کہا وہ جو الزام لگا ہے اس کا اسے آج پتہ چلا ہے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، جو کام ہم نے کفر میں نہ کیا اس کا الزام اسلام میں ہم پہ لگایا جا رہا ہے، اور خاموش ہو گئے۔ کوئی اللہ کے نبی کے سامنے جا کر گلہ نہیں کیا۔ ایک صبر سیکھ لو، ایک معافی سیکھ لو۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی بیگم، یہ جنت کی بیوی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستا جا۔ اور اللہ کے نبی پریشان ہو کر حضرت اسامہ کو بلایا، اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وحی کیوں رکی؟ بتانے کے لیے کہ افواہیں کتنی تباہی پھیلاتی ہیں، لہٰذا سنی سنائی یہ جو سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی، جھوٹ جو سوشل میڈیا میں پڑھتے ہیں اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ سفر کرو، کسی کے ساتھ معاملہ کرو، پھر اس کے بارے میں بولو، خالی خبر پڑھتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسامہ تو عائشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سوچو میرے نبی کا کیا لیول ہوگا درد کا کہ اسامہ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ شادی آپ نے کی تھی یا اللہ نے کی تھی؟ آپ نے کہا اللہ نے کی تھی۔ تو اللہ آپ کو غلط چیز دے سکتا ہے؟ تو آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی تو کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور تو کوئی کمی ہے آپ کے بھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جملہ ساری زندگی میرے دل میں ایسا زخم لگا کہ موت تک وہ زخم نہیں بھرا، کہ آپ کو کوئی عورتوں کی کمی ہے، یعنی آپ کوئی اور کر رہے۔ اور آپ بریرہ سے پوچھیں جو خادمہ ہے، جب بریرہ آئی نا حضرت علی نے اس کی پٹائی شروع کر دی، ٹھو ٹھو ٹھو، تو بیچاری حیران پریشان ہو، میں کیتا کی؟ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی سے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ وہ تو بیچاری سہم گئی۔ آپ نے کہا بریرہ میں کون ہوں؟ سنگینی کو سوچو، بریرہ میں کون ہوں؟ کہ کون کہہ رہا ہے؟ کیا بریرہ کو نہیں پتا کون ہے؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا پھر جو کہو گی سچ کہو گی؟ کہ جی۔ کہا عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپ سیدھے مسجد میں آئے، بنی اوس اور بنی خزرج دونوں بیٹھے، آپ ممبر پہ آئے۔ میں قربان جاؤں، یہ نہیں کہا عبداللہ بن ابی نے مجھے میری بیوی کے بارے میں بڑا ستایا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت ستایا ہے۔ من یعذرنی من رجل قد آذانی فی اہلی، اس خبیث کا نام نہیں لیا، وہ بیٹھایا ہے۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اگر اوس میں ہے تو بتائیں، میں ابھی گردن اڑاؤں گا، اگر خزرج میں ہے تو ہم اس پہ حملہ کریں گے۔ تو سعد بن عبادہ بڑے غیرت والے تھے، جنہوں نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، پھر حضرت عمر کی بھی نہیں کی تھی، اور ملک شام چلے گئے تھے، بہت بڑے صحابی تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تو ہاتھ لگا کے دیکھ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ پیچھے اسید بن حذیر کھڑے ہوئے، ساتھ تو بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، تم منافق کا ساتھ دے رہے ہو۔ بس جی اوس و خزرج کی رگیں پھول گئیں، دونوں فریق کھڑے ہو کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے۔ میرے نبی نے ممبر سے چھلانگ لگائی اور درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، میرے ہوتے ہوئے یہ کر رہے ہو تو میرے بعد میں کیا کرو گے؟ تو ایک دم سب رونے لگے، خاموش ہو گئے۔ پھر آپ حضرت عائشہ کے گھر گئے، اس وقت تک گھر نہیں گئے تھے جب سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ حضرت عائشہ جب وہ واقعے کا پتہ چلا تھا، 3 دن گزر چکے تھے، نہ کھایا تھا، نہ پیا تھا، نہ سویا، نہ سوئی تھی، روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ میرے نبی آئے اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر سننا ذرا عائشہ بولو، ابا آپ میری طرف سے جواب دیں کہ بیٹی میری ہمت نہیں میں کچھ بولوں۔ فرمایا سچ بولوں تم مانو گے نہیں، اور جھوٹ بولوں اپنوں پر الزام لگاؤں، میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، کہتی غم کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ درد اپنے رب کو سناتی ہوں۔ اور میں لیٹی ہی تھی کہ وہی شروع ہو گئی، اور میری ماں اور باپ ایسے خشک پتے کی طرح کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم آتا ہے۔
حق میں یا خلاف، دونوں ماں باپ کے رنگ پیلے پھٹک ہو گئے اور ایسے کانپ رہے تھے کہ ایک دم وہی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ پوچھا اور مسکرائے، عائشہ مبارک، اللہ تیری گواہی کے لیے آ گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی۔ مریم علیہ السلام پہ تہمت لگی، بیٹے بچے نے گواہی دی۔ عائشہ اماں پہ تہمت لگی، میرا اللہ گواہ بن کے آئے۔ ناظرین کرام، اگر آج کی یہ ایمان افروز ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی اور آپ نے سیکھا کہ ایک سچے مومن کا دل ایمان، اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے آباد ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند ایمان افروز اسلامی کہانیاں، اصلاحی بیانات، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور دلوں کو نرم کر دینے والی اسلامی ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل اسلام بائی وقار کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو ایمان، اخلاص، تقوی اور ذکر الہی سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہماری اس کاوش میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی ایمان فروز ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔